الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ نہج البلاغہ کی خطبات کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے پہلے خطبے سے لے کر 26 خطبات امام علی علیہ السلام کے انہیں ہم نے اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا ہے۔ آج ہم خطبہ نمبر 27 پر کو سمجھیں گے اور اس سے جو ہمیں بصیرت ملتی ہے، جو حکمت کے موتی ہیں، یہاں سے چننے کی کوشش کریں گے۔ اور امام علی کا کلام ہے۔ امام علی کا کلام اس دور کی سیاسی حالات کو، سماجی حالات کو، ثقافت کیا تھی، کلچر کیا تھا، اس دور میں کس طرح کی گروہ، کس طرح کی جماعتیں موجود تھیں امام کے زمانے کی، ان کی کیا نفسیات تھی، یہ سب کچھ ہمیں نہج البلاغہ کے ان خطبات سے سامنے آتا ہے، معلوم ہوتی ہیں چیزیں۔ اور ایک نوجوان کو اس دور کی سیاسی بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ، یہ جو 27 نمبر کا خطبہ ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اس خطبے میں، اس گفتگو میں امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا ہے، اور اس میں دراصل امام علی علیہ السلام کا وہ جواب بھی موجود ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے رہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کو تو جنگ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فلاں لوگ نکل رہے ہیں امام کے زمانے کے اندر، مختلف لوگ خروج کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں، تو ایک انارکی کا گویا کہ ایک منظر لوگ پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر نواسب حضرات وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ امام علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے تھے، بہت سارے لوگوں نے تو امام کے دور کو، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر وہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر سمجھا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے زمانے کو وہ خلفائے راشدین کے دور سے ہٹ کے پیش کیا ہے، اور یہ اہل سنت کا ایک موقف ہے کہ ہمارے ہاں جسے بیان نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہمارے اہل سنت میں وہ 3 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم۔ امام علی علیہ السلام کو بعد کے زمانے میں جب بنو عباس کا دور آیا تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے ایک نظریہ پیش کیا، اسے کہتے تربیع کا نظریہ، یعنی 4 خلفاء کا نظریہ۔ تو در حقیقت ہمارے ہاں یہ ایک امام علی یا اہل البیت کے حوالے سے جو ایک آپ کو نظر آئے گی جو موقف میں کمزوری ہے، تو وہ صرف آج کی بات نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے ایک تاریخی تسلسل ہے۔ تو یہ اعتراضات امام علی علیہ السلام پر خود امام کے زمانے میں بھی ہوتے رہے کہ امام کو تو جنگ کا پتہ نہیں ہے، ان کے زمانے میں فتنے ہی اٹھتے رہے، کوئی استقرار نہیں رہا، کوئی فتوحات نہیں ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں اتنے کلومیٹر، اتنے 1000 کلومیٹر دنیا کے خطوں کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور علی کے دور میں کیا ہوا؟ علی کو تو سیاست ہی نہیں آتی تھی علیہ باللہ۔ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں الحمدللہ عز وجل کہ امام علی علیہ السلام کی جو سیاست تھی وہ کیا تھی، اور آج اس 27 نمبر کے خطبے میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام پر جو یہ اعتراض کیا گیا، امام اپنی جماعت سے کیسے بات کرتے، شیعان علی سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ اما بعد، امام کہتے ہیں بہرحال فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد کی رغبت انہیں دلا رہے ہیں کہ جہاد سے دوری مت اختیار کرو، یہ جو باغی گروہ ہے اس کے خلاف جو تمہارا جہاد ہے اس میں آگے بڑھو، اس لیے کہ جہاد کوشش کرنا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور یہاں پر جہاد سے مراد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر موقع محل جہاد بالسیف کا ہی تھا، لیکن امام علی علیہ السلام جب جہاد کا لفظ استعمال کرتے تو پھر اس میں جہاد کی تمام اقسام اس کے اندر شامل ہے، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، یہ تمام اس کے اندر شامل ہے۔ اور ویسے قرآن مجید نے جو جہاد بالسیف کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے وہ قتال کی ہے۔ وہ کس کی استعمال کی ہے؟ قتال کی ہے۔ امام یہ کہتے ہیں فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، یہ جو جنت کا دروازہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو خاص اولیاء ہیں، خاص دوست ہیں، ان کے لیے ہی کھولتے ہیں۔ یہ شہادت کی موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان اپنی کوششوں سے اسے حاصل نہیں کرتا،
کہ آپ تیروں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان لوگوں کے لیے لکھتا ہے کہ جو خاص اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، یہ تقوی کا لباس ہے۔ وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط زرہ ہے۔ وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ، اور مضبوط ڈھال ہے اللہ کی۔ فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، تو یاد رکھو کہ جو جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اسے چھوڑ لیتا ہے، جہاد سے جو قوم، جو افراد، جو جماعتیں عدل اور انصاف کے لیے کوشش کرنے کو، سٹرگل کرنے کو چھوڑ دیتی ہیں، البسہ اللہ ثوب الذل وشملہ البلاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے، کیونکہ اس نے تقوی کے لباس کو چھوڑ دیا۔ ظالم قوتوں سے مقابلہ کرنا، ظالم قوتوں کے سامنے حق کلمہ کہنا، حق بات کہنا۔ امام علی کہتے ہیں اگر کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو اس پر ذلت آ جاتی ہے، ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذلت کیسے ہوتی ہے؟ آگے امام فرماتے ہیں وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ، اس قوم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ قوم یہ کہتی ہے بھئی ہم ترقی نہیں کر رہے، اس کے شکوے ہوتے ہیں دنیا میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جہاد کو اس قوم نے چھوڑ دیا ہے۔ وَدُيِّثَ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَاءَةِ، اس قوم کو ذلت اور کمتری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ صغار یعنی چھوٹے پن کے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے پوری قوم۔ والقماءۃ، یہ مفتی مولانا عبداللہ رحمہ اللہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں وَقَمْءُ الرَّجُلِ كَكَرْمِ قَمْعَةٍ أَيْ ذَلَّ وَصَغُرَ، یعنی پستہ ہو جاتا ہے وہ شخص، وہ قوم پستہ ہو جاتی ہے، اس کے خیالات وہ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر پاتی۔ وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پر بیڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ اسداد قرآن مجید کے اندر استعمال ہے سدن، سورہ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک آڑ لگا دی، ان کے پیچھے ایک آڑ قائم کر دی، اب انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ڈھانپ لیا ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ تو یہ صد جو ہے، یہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، محنت کرنے کو چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کے اوپر پورا ایک صد قائم ہو جاتی ہے۔ اس صد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ قوم سیاسی، اقتصادی، سماجی، سائنسی، ثقافتی میدانوں کے اندر پیچھے، دنیا سے پیچھے ہے، بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی، آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے بھائی؟ امام علی کہتے ہیں جہاد چھوڑ دیا۔ وَأُدِيرَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ، اب یہ حق سے پھر جاتی ہے کیونکہ انہوں نے جہاد کو ضائع کر دیا ہے۔ وَسِيمَ الْخَسْفَ وَمُنِعَ النِّصْفَ، ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ انہیں دھنسا دیا جاتا ہے اور انصاف کو اس قوم سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو قوم مرعوبیت کا شکار ہو جائے، جس قوم کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے سماجی اور اخلاقی طور پر کہ وہ قوم جہاد کو چھوڑے، اس جہاد کو چھوڑنے سے ایک اور اخلاقی مرض ان کے اندر پیدا ہوا، اور وہ کیا ہے کہ یہ دھنس جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے جو بم ہیں جب وہ کسی قوم کے اوپر پڑتے ہیں، وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ دھنسی جاتی ہے۔ آج جو مسلمان دنیا بھر کے اندر اغیار کے بموں سے دھنسے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلم امہ نے اجتماعی طور پر وہ جہاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ وَمُنِعَ النِّصْفَ، اور ان کے اندر سے انصاف کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ انصاف کیسے اٹھا دیا جاتا ہے؟ انصاف ایسے اٹھایا جاتا ہے کہ ان پر ایسے ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اب یہ چیختے چلاتے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ ہاتھ ان کے پیچھے باندھ کر ان کی گردنیں اللہ اکبر کے نام سے کاٹی جاتی ہیں۔ انہوں نے جہاد کو چھوڑا تھا، یہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ گدھے کی کھال کے اندر انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہے منہ پر ان کے لوگوں کو، لیکن یہ قوم کھڑی ہونے والی نہیں ہوتی۔ امام کہتے ہیں وَمُنِعَ النِّصْفَ، انصاف ان سے روک دیا جاتا ہے۔ الا وانی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا، امام کہتے ہیں کہ لوگوں، شیعان علی سے کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں صبح شام اس قوم سے لڑنے کے لیے کہا، بلایا خفیہ طور پر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور میں نے تمہیں کہا اغزوہم قبل ان یغزوکم، حملہ کرو ان کے اوپر اس سے پہلے کہ یہ تمہارے اوپر حملہ کریں۔
فواللہ ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا. اللہ اکبر، کیا جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا. امام کہتے ہیں یاد رکھو اگر تم پہلے بڑھ کر حملہ نہیں کرو گے تو کوئی بھی قوم، جس قوم کے اوپر اس کے گھر کے اندر گھس کر حملہ کیا جاتا ہے، یاد رکھو جس کے گھر کے اندر گھس کے لوگ سٹرائک کرتے ہیں یہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. الا ذلوا، ذلت ان کی مقدر ہوتی ہے. اس لیے آگے بڑھو، آگے بڑھو. یہاں پر امام کی آپ دیکھیں کہ سیاسی بصیرت اور جنگ کے حوالے سے جو اسٹریٹجک امام کے جو تجزیہ ہے امام علی علیہ السلام کا، وہ آج کی جدید جو عسکری ٹریننگ ہے، جو جدید جسے کہا جائے کہ جو پلاننگ کی جاتی ہے اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہے. بلکہ اس سے آگے کی بات امام علی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے آگے کی سوچ رکھنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ پر یہ کہیں کہ جناب ہم نے لوگوں پر آگے بڑھ بڑھ کر ہم حملے کرتے جائیں. یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی پوری قوم کو اس حال کے اندر رکھیں کہ وہ قوم اگر ان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو وہ پہلے سے اپنے دشمن کو ان کے گھر میں گھس کے مارے. لہٰذا آج ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو یہ فتنہ فساد، جو خوارج اور تکفیری ہے، ہماری ریاست کو کیا کرنا چاہیے ان کے حوالے سے. حتی شنت علیکم الغارات، تمہارے اوپر حملے ہوئے، وملکت علیکم الاوطان، اور ارد گرد کے علاقے تم سے چھین لیے گئے. وہذا اخو غامد، اور یہ غامد والا جو قبیلے کا آدمی ہے، قد وردت خیلہ الانبار، اس نے یہ انبار میں آیا اور اس نے حسان ابن حسان البکری کو قتل کیا. وازال خیلکم عن مصالحها، اور تمہاری جو وہاں پر جو اس زمانے کی جو سواریاں تھی، جو گھوڑے تھے، اس کو ان کی استبل سے وہ نکال کے لے گیا. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک آدمی تم میں سے وہ ایک مسلمان خاتون کے اوپر آتا ہے. وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، اور ایک دوسرا آدمی وہ کیا کرتا ہے، وہ معاہدہ عورت کے پاس جاتا ہے، غیر مسلم خاتون جو ہماری اس مملکت میں رہ رہی ہے. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا، اس کے پازیب کو چھین لیتا ہے. وَقُلْبَهَا، اور اس کے کنگن کو. وَقَلَائِدَهَا، اس کے ہار کو. وَرِعَاثَهَا، اور اس کی بالیوں کو کانوں سے کھینچ کے لے جاتے ہیں. مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِسْتِرْجَاءِ وَالْإِسْرِحَاءِ، وہاں پر انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. نہ مسلمان خاتون کی عزت محفوظ رہی، نہ ہمارے ہاں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کی عزت محفوظ رہی. یہاں تک کہ عورتوں کے ساتھ ان کے زیورات کو چھین لیا گیا. اب اسے بچانے کے لیے کوئی فوجی بھی نہیں ہے. اس نے اپنی جان کیسے بچا رہی ہے؟ بالاسترجاع، یہ لوگوں کو واسطے دیتی ہے، چیخیں نکالتی ہے. والاسترحام، رشتوں کا واسطہ دیتی ہے کہ بھائی ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، کیوں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی باہم جنگوں کی حالت آپ دیکھیں، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے دنیا کو کہ بھائی کیوں مسلمان کو مار رہا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے. کلمہ پڑھنے والا بھائی کلمہ پڑھنے والے کو مارتا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مارے جاتے ہیں. دنیا بھر کے حالات آپ دیکھ، لیکن مسلمان آپس میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی کام امام علی علیہ السلام کے زمانے میں خوارج نے اور باقی گروہ نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور جو آپ کے اس علاقوں کے اندر رہنے والے مسلمان تھے ان کے ساتھ. تو امام علی علیہ السلام حکومت کیسے کرتے؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا امام علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں تو فتنے ہی ہوئے، ناکام حکومت تھی، ناکام سیاست تھی، سیاست کرنا نہیں آتی تھی. ماننا پڑے گا کہ علی کے دور میں تو جنگیں ہوئی آپس میں. بھائی باغیوں نے حکومت نہیں کرنے دی ہے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے. ثم انصرفوا وافرین، امام کہتے ہیں کہ یہ لوگ آرام سے واپس بھی نکل گئے، مسلم علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، حملے کرتے، آرام سے واپس چلے جاتے. ما نال رجلا منهم کلم، ان میں سے ایک آدمی کو زخم بھی نہیں پہنچتا. ولا اریق لهم دم، کسی کو خون بھی نہیں نکلتا. فلو ان امرا مسلما، اب امام کے جلال کو دیکھیں آپ. امام آگے کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان آدمی اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے مر جاتا ہے نا، اس کے بعد، تو خدا کی قسم امام کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی ہے کہ اس کو افسوس کرتے رہنا چاہیے اور یہ زمین کے نیچے دس جائے. جو وقت تمہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا، تم نے حملہ نہیں کیا، امام کی بات نہیں مانی، آج تم افسوس کرو. فیا عجبا،
عجبا واللہ یمیت القلب، خدا کی قسم دل کو مردہ کر دیتی ہے یہ بات. ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم، کہ یہ قوم، یہ گروہ، یہ باغی گروہ اپنے باطل کے اوپر تو اجتماع رکھتا ہے، ایک جگہ جمع ہو گیا ہے. وتفرقکم عن حقکم، اور تم اپنے حق پر ہونے کے باوجود فرقوں میں پڑ گئے ہو. فقبحا لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر. وطرحا، اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. حین سرتم غردا یرما یغار علیکم، تم ہدف بن گئے ہو، تمہارے اوپر حملے کیے جاتے. ولا تغیرون، تم حملے نہیں کرتے ہو. تغزون ولا تغزون، تمہارے خلاف جنگیں کی جاتی ہیں، تم جنگ نہیں کرتے ہو. وَيُعْصَى اللَّهُ وَتَرْضَوْنَ، اور اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور تم راضی رہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ رہے ہو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ، جب میں گرمی کے دنوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ چلو ان کی طرف لڑتے ہیں. قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْدِ، تم کہتے ہو یہ سخت گرمی کے دن ہے. أَمْهِلْنَا يُسَبَّخْ عَنَّا الْحَرِّ، امام ہمیں مہلت دیجئے، یہ گرمی چلی جائے، ذرا ٹھنڈ کے دن آ جائے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ، جو میں تمہیں سردیوں کے دنوں میں حکم دیتا ہوں. قُلْتُمْ هَذِهِ سَبَّارَةُ الْقُرِّ، تو آپ کیا کہتے ہو کہ یہ تو شدید سردی کے دن ہے. أَمْهِلْنَا يَنْسَلِحْ عَنَّا الْبَرْدُ، آپ ہمیں حکم تھوڑی سی مہلت دیں کہ ہم سے یہ جو سردی کے دن ہے یہ چلے جائے. سخت جاڑے کے دن آ گئے ہیں، سردی ہو رہی ہے، امام آپ ہمیں یہ دن چلے جانے دیں. كُلُّ هَذَا فِرَارًا مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ، یہ سب تمہارے بہانے ہیں. فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَإِذَا أَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، جب تم سردی اور گرمی سے بھاگنے والے ہو تو تلوار سے تو تم بطریق اولا بھاگنے والے ہوگے، تلوار سے تو بطریق اولا بھاگنے والے ہوگے. یا اشباہ الرجال ولا رجال، امام کہتے ہیں اے مردوں جیسے دکھنے والے، مرد نہیں ہو، اشباہ الرجال ہو، اشباہ الرجال، مردوں جیسے دکھتے ہو. حلوم الاطفال، بچوں جیسی سوچ رکھنے والے. وعقول ربات الحجال، اور دلہن کی عقل رکھنے والوں. دلہن جو ہوتی ہے نا، اس کی جو پہلے دن کی عقل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرد اس کو ٹرین کرنا چاہے وہ آگے خاتون ٹرین ہوتی ہے. عورتوں کی یہ نفسیات ہوتی ہیں. اس پہ جو دوست احباب جو شادی کی پہلی رات جو نوجوانوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ گربہ کشتن روز اول، پہلی دن تم بلی کو مار دو، پہلی رات بلی کو مار دو تو بیگم ساری زندگی تم سے ڈرتی رہے گی. وہ ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب شادی کی پہلی رات تھی تو گھر میں جو ہے وہ بلی آ گئی کمرے میں. اس نے کیا کیا، شوہر اٹھا، اس نے کہا ارے بلی آ گئی، اٹھایا اور مار دیا. اب بیگم جو ہے پھر ان کے پاس آیا اور محبت سے بات کرنے لگا. لیکن اب وہ خاتون کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ بھائی جو بلی کو صبر نہیں کر سکتا اس کو مار سکتا ہے تو مجھے بھی مار سکتا ہے. تو دلہن کی جو عقل ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ اسی طرح ہوتی ہے، نازک عقل، نازک، ایک پختہ عقل نہیں ہوتی، پختہ سوچ نہیں ہوتی. تو جس طرح اسے مرد لے کے چلے گا وہی. آج کل تو بھائی خواتین ہی ماشاءاللہ شادیاں ہی اس عمر میں کی جاتی ہیں کہ پھر وہ خاتون مردوں کو چلا رہی ہوتی ہے. جی حضرت ہم تو وہاں سے آرڈر آئے گا تو پھر چلیں گے. اچھی بات ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دلہنوں کی عقل جیسی تمہاری عقل ہو گئی ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پالیسی کیا اختیار کی جائے، اور پیچھے ہٹنے والے ہو، بالکل پیچھے ہٹنے والے ہو. امام کہتے لوددت انی لم اراکم ولم اعرفکم، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں کہ کاش میں تمہیں نہ جانتا نہ تم مجھے جانتے، معرفتا واللہ، نہ پہچانتا خدا کی قسم. جرت ندمن وعاقبت صدمن قاتلکم اللہ، تمہاری پہچان نے تو افسوس لے کر آیا، تمہاری پہچان نے افسوس اور غصے کے سوا مجھے کیا دیا ہے. اللہ تمہیں قتل کرے. لقد ملأتم قلبی قیحا وشحنتم صدری غیظا، پریشانیوں کے گھونٹ مجھے پلائے ہیں. وجرعتمونی نغب التہام انفاسا، اور ایک ایک گھونٹ جو تم نے مجھے پلایا ہے، وہ گھونٹ کے بعد گھونٹ جو تم نے مجھے پلایا ہے وہ کیسا ہے، وہ غموں کا ہے. وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ،
ایک کے بعد ایک جب تم نے میری باتیں نہیں مانی ہیں، میری رائے کی نافرمانی کی ہے اور مجھے ہمیشہ تنہا چھوڑا ہے، یہاں تک کہ قریش کے لوگ یہ کہنے لگ گئے، قریش کے لوگوں کی نوبت یہ آ گئی، وہ کہنے لگے ان ابن ابی طالب، کہ بے شک ابو طالب کا جو بیٹا ہے، رجل شجاع، بہادر تو ہے، ولیکن لا علم له بالحرب، لیکن یہ جنگ کی چالوں کو نہیں سمجھتا، اس کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی کا جو لشکر ہے، کیا اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی شیعان علی ایسے ہیں؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جانب کوفہ کی ایک پوری اجتماعیت وہ امام کے ارد گرد جمع ہوتی تھی، اور ویسے بھی اہل البیت کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر وہ سیاسی شعور، سیاسی بصیرت نہیں تھی کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اتنے وہ جڑ جاتے۔ اور خود رسول اللہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، قرآن مجید آپ پڑھیں، غزوہ حنین کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے آنا پڑا اور آپ نے کہا انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، رسول اللہ سامنے آئے۔ تو یہ بالکل عیب کی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے قائد کا عیب نہیں ہے۔ در حقیقت اس میں قائد کی جو جمہوری پالیسی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافقین کے کیسز آتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے چھوڑ دو، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ دیا کرتے۔ منافقین موجود تھے نا رسول اللہ کے لشکر میں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی؟ امام علی علیہ السلام وہاں پر درگزر کیا کرتے تھے، اس طرح نہیں تھے کہ جس طرح باغی گروہ کے لوگ زبردستی لوگوں کو ڈرا کے رکھتے تھے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا ایک طاقتور حکمران ہے۔ عبد الملک پہلے دن آ کر اس نے جو خطبہ دیا آپ اسے پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بنو امیہ کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے، بنو امیہ لوگوں پر حکومت کیسے کرتے تھے، کس طرح انہوں نے اپنے ملک کے اندر نظم و ضبط کو قائم کیا تھا کہ لوگ اگر گدے کو گھوڑا کہتے نا تو وہ لوگ کہتے ہاں بھائی، حکمران اگر کہتے ہیں کہ یہ گدھا نہیں یہ گھوڑا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ گھوڑا ہے، قسمیں اس کے اوپر پیش کی جاتی تھی۔ جبکہ امام علی علیہ السلام وہ اپنے لوگوں کو ان کی بات بھی سنتے تھے اور ان کو یہ اجازت دے رکھی تھی، یہ خدائی سیاست تھی امام علی علیہ السلام کی۔ امام کہتے للہ ابوہم، خدا کی قسم، وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مَرَاسًا وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِّنِّي، کیا کسی شخص نے اس سے زیادہ خطرناک حالات کا علی سے بڑھ کر بھی سامنا کیا ہے جو علی نے آج سامنا کیا؟ وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِّنِّي، اور اس کے پاس مجھ سے بڑھ کر اس کا علاج موجود ہے اس طرح کے حالات کا۔ لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، اس طرح کے حالات کی تیاری تو مجھے اس وقت بھی تھی کہ جب میں 20 سال کا نہیں تھا۔ امام علی فرماتے ہیں وَهَا أَنَا ذَا قَدْ زَرَفْتُ عَلَى السِّتِّينَ، اب تو میں 60 کے قریب ہو رہا ہوں، وَلَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ، اس شخص کا کوئی چرچا نہیں ہوتا کہ جس کی فرمانبرداری نہیں کی جاتی، یا اس شخص کی لا رأی، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا کہ جس کی بات مانی نہیں جاتی، یا لوگ اس شخص کا نام نہیں لیتے کہ جس کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ مراد یہ ہے، امام علی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سب میرے تجربہ موجود ہے سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، اور مجھے جس طرح کے حالات پیش آئے ہیں اس طرح کسی خلیفہ کو، حکمران کو حالات پیش نہیں آئے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بات ہی نہیں مان رہے لوگ، بات ہی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے کہ جو حکمران کرتے ہیں، کہ جو دھمکیاں دے کر حکمران حکومت کرتے ہیں۔ علی وہ سیاست نہیں کر رہے، علی اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے۔ ورنہ اگر مالک اشتر کو امام علی حکم دیتے کہ یہ لوگ جو نہیں نکل رہے جلا دو ان کے اوپر ان کے خیمے، جس طرح حجاج بن یوسف کیا کرتا تھا، پھر آپ دیکھتے کہ کیسے لوگ سدھر جاتے۔ لیکن یہ سیاست علی ہے، سیاست علی علیہ السلام، کہ جو انسانوں کو ان کی آزادی دیکھ کر ان سے کام لیتی رہی، نہ کہ ان کو مجبور کر کے، ان کے اوپر پابندیاں لگا کر ان کے اوپر ظلم و تشدد کر دیا۔ یہ خطبہ نمبر 27 تھا جو کہ نہج البلاغہ سے ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا۔
امام علی علیہ السلام کے کلام میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔